وبعد التنزل میں گویم کہ برائے تحاشی از التباس اجتماع ساکنین جائز میں گردد یا نہ۔ برشق اول بایستے کے نون خفیفہ ہم بالف بیاید، و برشق ثانی بایستے کے لہجے کے نون خفیفہ بالف نمی آید، نون ثقیلہ ہم نمی آید۔ جمع مذکر غائب و حاضر میں واو اور واحد مؤنث حاضر کے صیغے میں یا گر جاتی ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ اس بارے میں بصریوں اور کوفیوں کا اختلاف تھا۔ بصری کہتے تھے کہ واو اور یا گرنے کا سبب اجتماع ساکنین ہے، اجتماع ساکنین، اور کوفی کہتے ہیں کہ واو اور یا کے گرنے کا سبب اجتماع ثقیلین ہے، اجتماع ثقیلین ہے، یعنی دو ثقیل چیزوں کا جمع ہونا ہے۔ اسی وجہ سے تثنیہ کے صیغوں میں الف نہیں گرا، کیونکہ الف ثقیل نہیں ہے، انہوں نے یہ بات کر دی، مسئلہ ہی ختم ہو گیا جی۔ جمع مذکر غائب میں واو، جمع مذکر حاضر میں واو، واحد مؤنث حاضر میں یا کیوں گری؟ وہ کہتے ہیں اجتماع ثقیلین کی وجہ سے، اور تثنیہ میں الف نہیں گرا کیونکہ الف ثقیل نہیں ہے، تو ان پر اور کوئی چیز اور کوئی اعتراض وارد نہیں ہوتا۔ لیکن بصریوں نے کیا کہا کہ اجتماع ساکنین کی وجہ سے واو اور یا کیوں گرے؟ اجتماع ساکنین کی وجہ سے، تو پھر اجتماع ساکنین کی وجہ سے گرے تو پھر تثنیہ میں کیوں نہیں گرایا؟ تثنیہ میں کیوں نہیں گرایا؟ تو کہا کہ اگر تثنیہ سے بھی الف، تثنیہ میں بھی الف اور نون کا اجتماع ساکنین ہو رہا ہے، تو کہا کہ اگر یہاں تثنیہ سے بھی الف کو گرا دیں تو پھر تثنیہ کا التباس آتا ہے واحد کے ساتھ، تثنیہ کا التباس آتا ہے واحد کے ساتھ۔ اس وجہ سے التباس سے بچنے کے لیے جو ہے ہم نے جو ہے وہاں سے الف کو نہیں گرایا، الف کو نہیں گرایا، اجتماع ساکنین کو جائز رکھا، اجتماع ساکنین کو جائز رکھا۔ اب یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ کا بصریین سے سوال ہے کہ چلو جی ہم آپ کو چھوڑ دیتے ہیں، آپ نے کہا کہ التباس سے بچنے کے لیے، لیکن التباس سے بچنے کے لیے آپ کہاں کہاں پر جو ہے وہ بچتے رہو گے؟ حالانکہ التباس لازم آتا ہے، اس کے باوجود بھی جو ہے آپ کیا کرتے ہیں؟ تعلیل کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ تعلیل۔ تو یہ کہا تھا کہ التباس سے بچوں کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، اس سے کوئی عاقل شخص مطمئن نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ التباس سے آپ کہاں کہاں تک بھاگیں گے؟ ہزار ہا جگہ ایسی ہیں جہاں تعلیل کی وجہ سے التباس پیدا ہو جاتا ہے۔ مثلا تعلیل کی وجہ سے واحد مؤنث حاضر اور جمع مؤنث حاضر، جیسے تدعینہ ہے، تدعینہ، اسی طرح ترمینہ ہے، اسی طرح جو ہے ترمینہ ہے، ترمینہ، ترمیانی، ترمینہ، اسی طرح تخشینہ ہے، یہ مثالیں آپ کو دے دی، دونوں کی شکل ایک ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ناقص کے تمام ابواب، خواہ وہ مکسور العین ہو یا مفتوح العین ہو، مجرد ہو یا مزید ہو، معروف ہو یا مجہول ہو، ان سب میں التباس موجود ہے۔ تو پھر یہ التباس تعلیل سے کیوں مانے نہیں؟ اور تثنیہ کا واحد کے ساتھ التباس تعلیل سے کیوں مانے ہے؟ تثنیہ کا واحد کے ساتھ التباس تعلیل سے وہاں مانے نہیں اور یہاں پر مانے ہے۔ اور یہ کہا کہ جس طرح تثنیہ واحد کا لفظاً غیر ہے، تثنیہ واحد کا لفظاً غیر ہے اور تعدد پر دلالت کرنے کی وجہ سے مانن بھی واحد کا غیر ہے، واحد ایک پر دلالت کرتا ہے، تثنیہ دو پر۔ اسی طرح جمع مؤنث حاضر لفظاً بھی واحد مؤنث حاضر کا غیر ہے، کہ واحد مؤنث حاضر ایک پر اور جمع مؤنث حاضر تعدد پر دلالت کرتا ہے، تو لفظاً اور معنن ایک دوسرے کا کیا ہیں؟ غیر ہیں۔ پھر ایک میں یعنی واحد مؤنث حاضر اور جمع مؤنث حاضر میں التباس کو جائز قرار دینا اور تثنیہ اور واحد کے التباس کو ناجائز قرار دینا، یہ تو سینہ زوری اور بدمعاشی، جس کو زبردستی کسی پر فیصلہ بننا ہے، زبردستی اپنی بات تسلیم کروانی ہے۔ تو مصنف علیہ الرحمہ نے کہا چلیں ٹھیک ہے، ہم اس بات کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اب آپ سے ایک سوال ہے، اے بصریو، یہ بتاؤ کہ ہم اب ان دلائل سے نیچے اتر کر، ان باتوں کو چھوڑ کر آپ سے ایک سوال کرتے ہیں کہ یہ بتاؤ التباس سے بچنے کے لیے اجتماع ساکنین جائز ہے یا نہیں ہے؟ یہ بتاؤ التباس سے بچنے کے لیے اجتماع ساکنین جائز ہے یا نہیں ہے؟ وہاں لیدریبن لیدریبانی میں آپ نے جائز رکھا،
آپ نے کہا کہ التباس آ رہا تھا، اس وجہ سے یہاں سے الف وظف نہیں کیا۔ بلا بتاؤ اجتماع ساکنین، یہ بتاؤ التباس سے بچنے کے لیے، التباس سے بچنے کے لیے اجتماع ساکنین جائز ہے یا نہیں؟ اگر تم پہلی شک اختیار کرتے ہو کہ جائز ہے، پہلی شک اختیار کرتے ہو کہ جائز ہے، تو پھر جس طرح مواقع الف میں نون ثقیلہ آتا ہے، نون ثقیلہ مواقع الف میں الف کی جگہوں میں آتا ہے، اسی طرح مواقع الف میں نون خفیفہ بھی آنا چاہیے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ اجتماع ساکنین جائز ہے جی، تو پھر تو نون خفیفہ میں بھی آنا چاہیے۔ اور اگر تم دوسری شکل اختیار کرتے ہو کہ جائز نہیں ہے، التباس سے بچنے کے لیے اجتماع ساکنین جائز نہیں ہے، تو پھر جس طرح مواقع الف میں نون خفیفہ نہیں آتا، اسی طرح مواقع الف میں بھی نون ثقیلہ بھی نہیں آنا چاہیے۔ نون خفیفہ نہیں آتا تو نون ثقیلہ بھی نہیں آنا چاہیے۔ تو اب کسی نے جواب دینے کی کوشش کی کہ یہ جو تم کہتے ہو کہ تثنیہ کے صیغوں میں جس طرح نون خفیفہ نہیں آتا، اسی طرح نون ثقیلہ بھی نہیں آنا چاہیے، تو اگر تثنیہ کے صیغوں میں بھی نون ثقیلہ نہ آئے تو تاکید کی کوئی صورت باقی نہیں رہتی۔ یہ کسی نے جواب دینے کی کوشش کی تو کہا جناب عالی آپ کی یہ بات انتہائی کمزور ہے، کیونکہ تاکید کے جو طریقے ہیں نون ثقیلہ میں تو بند نہیں ہے، نون ثقیلہ کے علاوہ کئی تاکید کے طریقے ہیں، قسم وغیرہ ہے، یا جو ہے یہ آپ نہیں دیکھتے، کہہ رہے ہیں کہ آپ نہیں دیکھتے کہ اس میں تفصیل ثلاثی مجرد کے ان الفاظ سے جن میں لون اور عیب والا معنی ہو جی، اور ثلاثی مزید اور رباعی سے نہیں آتا، لیکن اگر ان میں اس میں تفصیل کا معنی ادا کرنا ہو تو دوسرا طریقہ کیا آپ کو بتایا تھا کہ مصدر منصوب اللفظ سے اشد بڑھا دیا جائے، جیسے اشد اجتنابن، اشد اجتنابن، تو اس میں تفصیل والا معنی حاصل ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال کہہ رہے ہیں کہ خلاصہ یہ ہے کہ کوفیوں کا جو مذہب ہے جی کہ واو اور یا کے گرنے کا سبب، کوفیوں کا جو مذہب ہے کہ واو اور یا جو گرے ہیں ان کا سبب کیا ہے؟ اجتماع ثقیلین ہے۔ یہ مذہب بے غبار ہے، اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اور بصریوں کا جو مذہب ہے کہ واو اور یا کے گرنے کا سبب اجتماع ساکنین ہے، یہ مذہب جو ہے مذہب کسی لحاظ سے بھی درست نہیں ہے۔ تو کوفی جو کہتے ہیں کہ واو اور یا کے گرنے کا سبب اجتماع ثقیلین ہے، ان کا یہ کہنا، ان کا یہ مذہب بے غبار ہے، اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ اور بصری جو کہتے ہیں کہ واو اور یا کے گرنے کا سبب اجتماع ساکنین ہے، یہ جو ہے ان کا یہ کہنا، ان کا یہ مذہب کسی لحاظ سے بھی درست نہیں ہے۔ اب دیکھیے وہی کہہ رہے ہیں وبعد تنزل، اور تنزل کے بعد میں گویم ہم کہتے ہیں کہ برائے تحاشی از التباس، تحاشی یعنی بچنا، تحاشی یعنی بچنا، تحاشی از التباس، التباس سے بچنے کے لیے اجتماع ساکنین جائز میں گردد یا نہ، اجتماع ساکنین جائز ہو جاتا ہے یا نہیں، اجتماع ساکنین جائز میں گردد یا نہ، جائز ہو جاتا ہے یا نہیں۔ برشق اول جی پہلی صورت میں، یعنی اگر اجتماع ساکنین التباس سے بچنے کے لیے جائز ہے، برشق اول پہلی صورت میں بایستے کے نون خفیفہ ہم با الف بیاید کہ نون خفیفہ بھی الف کے ساتھ آئے، و برشق ثانی اور دوسری صورت میں، دوسری شق میں بایستے کے نہجے کے نون خفیفہ با الف نہ آیت، چاہیے کہ جس طرح نون خفیفہ الف کے ساتھ نہیں آتا، نون ثقیلہ ہم نہ آیت کہ نون ثقیلہ بھی نہیں آتا، نون ثقیلہ بھی آئے۔ وہیں کہ اگر نون ثقیلہ ہم نہ آمد، اب وہ کہ میں نے کہا نا کسی نے جواب دینے کی کوشش کی کہ اگر نون ثقیلہ کو بھی نہ لائیں تو تثنیہ میں کوئی تاکید کی صورت باقی نہیں رہے گی۔ یہ جواب کسی نے اگر کوئی دینے کی کوشش کرے تو اب وہ بات کریں وہیں کہ اگر نون ثقیلہ ہم نہ آمد، اور یہ کہ اگر نون ثقیلہ بھی نہ آئے، سبیل تاکید برائے تثنیہ باقی نہ ماند، تو تاکید کا راستہ برائے سبیل تاکید کا کوئی راستہ برائے تثنیہ کے لیے باقی نہ ماند، باقی نہیں رہتا۔ کلام است نہایت سخیف، یہ انتہائی کمزور کلام ہے، سخیف انتہائی کمزور کلام ہے۔ سبیل تاکید منحصر در نون اس
کہ تاکید کا جو راستہ ہے، تاکید کا جو طریقہ ہے وہ منحصر در نون نیس، وہ نون میں منحصر نہیں ہے، نون میں بند نہیں ہے، بطریق دیگر تاکید میں تماکد، دوسرے طریقے سے بھی تاکید کر سکتے ہیں، دوسرے طریقے سے بھی تاکید ادا کر سکتے ہیں۔ نبینی، کیا تو نہیں دیکھتا کہ افعال التفضیل، کہ افعال التفضیل جو ہے از لون و عیب و مزید و رباعی نمی آیت، کہ لون و عیب سے جس باب میں رنگ اور عیب کا معنی ہو، اور اسی طرح ثلاثی مزید فی، اور اسی طرح رباعی سے اس میں تفضیل نہیں آتا، از لون و عیب و مزید و رباعی، لون و عیب سے جس باب میں رنگ اور عیب کا معنی ہو، اسی طرح مزید، ثلاثی مزید و رباعی، اور اسی طرح رباعی سے نمی آیت نہیں آتا، دراں جا اس جگہ میں ادائے معنی تفضیل، تفضیل کے معنی کو ادا کرنا، بطریق دیگر میں کو نہ دوسرے طریقے سے کرتے ہیں، وہاں پر تفضیل کے معنی کی ادائیگی دوسرے طریقے سے کرتے ہیں۔ بالجملہ، خلاصہ یہ وہ میں نے بتا دیا کہ مصدر منصوب پر اشد وغیرہ، اکثر وغیرہ کے الفاظ بڑھا دیتے ہیں۔ بالجملہ، خلاصہ یہ لب لباب، اب پوری بات کی جو ہے نتیجہ نکالنے لگے ہیں۔ بالجملہ، خلاصہ یہ کہ مذہب کوفیہ کے حذف واو و یا بانون ثقیلہ بسبب اجتماع ثقیلین اس بے گبارس، خلاصہ یہ کہ کوفیوں کا جو مذہب ہے کہ حذف واو و یا، کہ واو اور یا کا جو حذف ہے بانون ثقیلہ، نون ثقیلہ کے ساتھ، بسبب اجتماع ثقیلین اس، وہ اجتماع ثقیلین کی وجہ سے ہے، بے غبارس، وہ کیا ہے؟ بے غبار ہے، اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تثنیہ میں الف کیوں نہیں گرا؟ وہ ثقیل نہیں ہے۔ واو اور یا گر گئے کیوں؟ کیونکہ وہ اجتماع ثقیلین کی وجہ سے گرے، دو ثقیل چیزیں جمع ہو گئیں۔ وہ مذہب بصریہ، اور بصریوں کا جو مذہب ہے، بہیچ وجہ، کسی وجہ سے بھی، راست نمے نشیند، صحیح نہیں بیٹھتا، درست نہیں بیٹھتا، یعنی وہ کسی وجہ سے بھی درست نہیں ہے، کسی نہ کسی وجہ سے ان پر اعتراض ہو رہا ہے۔ خاتمہ در سیغہ مشکلہ، مناسب معلوم شد کہ در خاتمہ کتاب سیغہ مشکلہ قرآن مجید، سیغہ مشکلہ قرآن مجید درج کردہ شود چے مقصود بالذات از تعلم صرف و نحو ادراک معنی قرآن مجید است و بیان آسیگ موجب تذکر و تعلم اکثر قواعد صرف خواہد شد۔ اب کتاب کا خاتمہ، تو مصنف علیہ الرحمہ خاتمہ کو بیان کر رہے ہیں کہ مجھے یہ بات مناسب لگی کہ خاتمے کے اندر قرآن مجید کے جو ہے وہ مشکل صیغے جو ہے وہ درج کیے جائیں۔ ایک تو اس کی وجہ یہ ہے کہ صرف و نہ پڑھنے سے اصل مقصد کیا ہے؟ قرآن مجید کے معنی کو سمجھنا ہے، اور قرآن مجید کے صحیح معنی تب ہی معلوم ہوں گے جب صیغے معلوم ہوں گے، صیغہ معلوم نہیں، جب صیغہ سے نہیں پڑھا تو معنی کیا کرے گا جی۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے مشکل صیغوں کو بیان کرنے سے صرف و نحو کے جو اکثر قواعد بھی یاد ہو جائیں گے، صرف و نحو کے اکثر قواعد بھی یاد ہو جائیں گے۔ اور اب کہہ رہے ہیں کہ ہمارا طریقہ کیا ہوگا کہ ہم نے جو صیغہ پوچھنا ہوگا ہم اس کو رسم الخط کے طریقے پر نہیں لکھیں گے بلکہ تلفظ کے طریقے پر لکھیں گے، تلفظ جیسے کرتے ہیں تلفظ کے طریقے پر لکھیں گے۔ جیسے آپ آگے دیکھیں فتقون، فتقون، ٹھیک ہے، تو اب دیکھیں فالف پھر اتقونی، لیکن وہ پوچھیں گے کیسے؟ فتقون، تلفظ کے طریقے پر لکھیں گے تاکہ صیغہ مشکل ہو جائے، تاکہ صیغہ مشکل ہو جائے۔ پھر جو صیغہ ہم نے پوچھنا ہے اس کو صاد کے بعد لکھیں گے، صاد کے بعد یعنی صیغہ، اور اس کا بیان جو ہے اس میں یہ کیا لکھیں گے؟ صرف با لکھ دیں گے، اور اس کا بیان با کے بعد کریں گے، اس کا بیان جہاں صیغہ پوچھنا ہوگا تو وہاں پر صاد لکھیں گے صیغہ، اور جہاں پر صیغے کی تفصیل کرنی ہوگی تو وہاں پر با لکھ کے پھر اس کا بیان کریں گے۔ خاتمہ در صیغہ مشکلہ، مشکل صیغوں کے بیان میں خاتمہ۔ مناسب معلوم شد، مناسب معلوم ہوا کہ در خاتمہ کتاب، کے کتاب کے خاتمے میں صیغہ مشکلہ، مشکلہ قرآن مجید
سیغہ مشکلہ قرآن مجید، قرآن مجید کے مشکل سیغوں کو درج کردہ شود درج کیا جائے، قرآن مجید کے مشکل سیغے خاتمے میں درج کر دیے جائیں، چہ مقصود بذات، اس لیے کہ مقصود بذات یعنی اصل مقصود، یعنی اصل مقصود جو ہے از تعلم صرف و نحو کے سیکھنے سے اصل مقصود جو ہے ادراک معنی قرآن مجید اس، وہ قرآن مجید کے معنی کا ادراک ہے، ان کو جاننا ہے، قرآن مجید کے معنی کو جاننا ہے، معلوم کرنا ہے، وہ بیان آسیغ، اور ان سیغوں کا بیان موجب تذکر و تعلم اکثر قواعد صرف خواہد شد، اور ان سیغوں کا بیان اکثر جو ہے علم صرف کے قواعد کے سیکھنے اور یاد کرنے کا موجب ہو جاتا ہے، اور ان سیغوں کا بیان کرنا اکثر قواعد صرف کے سیکھنے اور یاد کرنے کا سبب ہوگا۔ دوبارہ دیکھیے، وہ بیان آسیغ، اور ان سیغوں کا بیان کرنا، ان سیغوں کا بیان کرنا موجب تذکر و تعلم اکثر قواعد صرف خواہد شد، کہہ رہے ہیں کہ ان سیغوں کا بیان کرنا اکثر قواعد صرف کے سیکھنے، تعلم سیکھنے، تذکر یاد کرنا، تذکر یاد کرنا، تو اکثر قواعد صرفیہ کے سیکھنے اور یاد کرنے کا سبب ہوگا، ان سیغوں کا بیان اکثر قواعد صرف کے سیکھنے اور یاد کرنے کا سبب ہوگا۔ وہ قاعدہ چنی اس، اور قاعدہ اس طرح ہے کہ در مقام سوال میں، سوال کے مقام میں، سوال کی جگہ میں سیغہ را برسم خط نمی نویسن، سیغے کو رسم خط کے طریقے پر نہیں لکھتے، بلکہ بوضع تلفظ، بلکہ تلفظ کے طریقے پر، بلکہ تلفظ کے طریقے پر۔ تو طریقہ یہ ہوگا کہ مقام سوال میں سیغہ رسم الخط کے مطابق نہیں لکھتے بلکہ تلفظ کے طریقے پر۔ کیوں؟ تا اشکال پیدا کنت، تاکہ سیغہ جو ہے اشکال پیدا کرے، ودریجہ سیغہ، اور ودریجہ اور اس جگہ میں، ودریجہ اور اس جگہ میں سیغہ کے قابل استفسار اس، ودریجہ سیغہ اور اس سیغے کی جگہ میں کہ قابل استفسار اس، جو استفسار کے قابل ہے، جو استفسار کے قابل ہے، اور اس جگہ میں جو سیغہ پوچھنے کے قابل ہیں، استفسار کے قابل ہے، یعنی جو سیغہ پوچھنے کے قابل ہے۔ بعد حرف صاد میں نویسم، تو میں حرف صاد کے بعد لکھوں گا، وہ بیان اور اس کا جو بیان ہے بعد حرف با، حرف با کے بعد، تو حرف صاد کے بعد لکھتے ہیں اور اس کا بیان جو ہے حرف با کے بعد۔ سیغہ، پہلا سیغہ اول، فتقونی، جی بتاؤ کون سا سیغہ ہے؟ فتقون، جی کتاب میں نہیں دیکھنا، جی یہ اصل میں کیا تھا؟ جی تو فا پہلے آ گئی تو حمزہ وصلی درمیان میں آنے کی وجہ سے گر گیا، اور آخر میں کیا؟ یہ نون اعرابی نہیں ہے بلکہ نون وقایا ہے، نون وقایا ہے، نون وقایا۔ اب اس کی تشریح آگے کریں گے، فعل کو کسرہ سے، فعل کے آخر کو کسرہ سے بچانے کے لیے لے آتے ہیں، فعل کے آخر کو کسرہ سے بچانے کے لیے لے آتے ہیں، اسے کہتے ہیں نون وقایا۔ اب دیکھیے، تو یہ جمع مذکر امر حاضر معروف کا سیغہ ہے، یہ اصل میں اتقو تھا، کیا تھا؟ اتقو، تو شروع میں فا آئی، تو فا کے آنے کی وجہ سے حمزہ وصلی درمیان میں آنے کی وجہ سے گر گیا حمزہ وصل، اور اس کے آخر میں جو نون ہے یہ نون اعرابی نہیں ہے بلکہ نون وقایا ہے۔ دیکھیے بیان، سیغہ جمع مذکر امر حاضر معروف اس، یہ جمع مذکر امر حاضر معروف اس سیغہ ہے، فتقونی حمزہ وصل، فتقونی، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں،
اب رسم الخط کو دیکھیں آپ، اب رسم الخط کیسے لکھا ہوا ہے اور تلفظ کیسے کیا دیکھیں. جب سیگا پوچھا تو فتقون تلفظ کے طریقے پر، اور آگے بیان میں دیکھیں رسم الخط کو دیکھیں فتقون. تو حمزہ وصلہ اتقو فتقونی، کہہ رہے ہیں کہ یہ جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے فتقونی. حمزہ وصل جو ہے اتقو کا جو حمزہ وصل ہے بسبب درآمدن فا بیفتاد، وہ فا کے آنے کی وجہ سے گر گیا. و نون کے در آخر اس، اور نون جو اس کے آخر میں ہے نون اعرابی نیس، یہ نون اعرابی نہیں ہے بلکہ نون وقایا ہے کہ میان فعل و یا متکلم، کہ یا متکلم اور فعل کے درمیان برائے نگاہ داشتن آخر فعل از کسرہ، کہ فعل کے آخر کو کسرہ سے بچانے کے لیے، نگاہ داشتن بچانا، جو فعل اور یا متکلم کے درمیان آتا ہے فعل کے آخر کو کسرہ سے بچانے کے لیے. تو کہا یہ نون اعرابی نہیں ہے بلکہ نون وقایا ہے کہ میان فعل و یا متکلم، جو فعل اور یا متکلم کے درمیان برائے نگاہ داشتن آخر فعل از کسرہ، فعل کے آخر کو کسرہ سے بچانے کے لیے لایا جاتا ہے، فعل کے آخر کو کسرہ سے بچانے کے لیے واقع ہوتا ہے، لایا جاتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں نون وقایا. میں آید آتا ہے فعل کے آخر کو کسرہ سے بچانے کے لیے آتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں نون وقایا. اصل فتقونی بودا، یہ اصل میں فتقونی تھا، یا متکلم رہا حذف کردہ، یا متکلم کو حذف کر دیا، برکسرہ نون وقایا اکتفا کردن، نون وقایا کے کسرہ پر اکتفا کر لیا. اصل میں یہ تھا اتقونی، پھر فا داخل ہوا تو حمزہ وصل گر گیا، اب کیا ہوا فتقونی، یا متکلم کو حذف کر دیا، برکسرہ نون وقایا اکتفا کردن، نون وقایا کے کسرہ پر جو ہے اکتفا کر لیا، نون وقایا کے کسرہ پر اکتفا کر لیا. کیونکہ اکثر ایسا کر لیتے ہیں کہ اکثر چنی میں کند، کہ اکثر طور پر ایسا کرتے ہیں کہ بعد ازاں کسرہ، کہ اس کے بعد کسرہ جو ہے بس سبب وقف ساکت شد، وقف کی وجہ سے ساکت ہو گیا، اس کے بعد کسرہ جو ہے وہ وقف کی وجہ سے ساکت ہو گیا، ساکت لکھا ہوا ہے، ساکت ہو گیا یعنی ساکن ہو گیا. کیا ہو گیا ساکن ہو گیا. اب دیکھیں فتقونی تھا، کیا تھا فتقونی، اب کریں فتقون. اب طالب علم حیران ہو جاتا ہے کہ یہ نون اعرابی جو ہے کہاں سے آ گیا. دیکھیے تو کہہ رہے ہیں اکثر طور پر ایسا کرتے ہیں کہ بعد ازاں کسرہ، اس کے بعد کسرہ جو ہے بس سبب وقف کی وجہ سے ساکت ہو گیا یعنی ساکن ہو گیا. فتقونی گشت، تو کیا ہو گیا فتقونی ہو گیا. اب یہاں پر نون ساکن ہونا چاہیے، فتقون کیا ہو گیا فتقون. وہیں سیگا ناقص اسباب افتعال، اور سیگا یہ جو ہے ناقص ہے اسباب افتعال سے، یہ باب افتعال سے لفیف ہے، یہ کیا ہے لفیف ہے. تو پھر اس کو جو ہے ناقص کیوں کہا؟ ناقص اس وجہ سے جب یہ باب افتعال میں آیا، اس کا مادہ کیا ہے، اصل مادہ کیا ہے وقع یقی ہے، مادہ کیا ہے وقع. اور جب یہ باب افتعال میں آیا تو پھر واو جو ہے تا سے بدل گیا، اتقا یتقی. اب یہ وہ جو ہے لفیف نہ رہا کیونکہ واو کس سے بدل گیا تا سے بدل گیا، صرف ناقص رہا، اس وجہ سے اس کو ناقص کہا ہے، ورنہ یہ اصل میں کیا ہے لفیف ہے، یہ اصل میں لفیف ہے. اتقا یتقی، جی اتقا یتقی. تو کہا اس کے بعد وقت کی وجہ سے نون کو ساکن کیا تو فتقون ہو گیا. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہفتہ اقسام میں کیا ہے ناقص ہے، یہ کیا ہے ناقص ہے اسباب افتعال، باب افتعال سے. حسب معمول از تتقون آرا ساختان، حسب معمول کے مطابق اس کو تتقون سے بنایا ہے. کس سے بنایا ہے تتقون سے بنایا ہے.
وتتقون دراصل تتقیون بودا، اور تتقون اصل میں تتقیون تھا، ضمہ یا بعد ازالہ حرکت ما قبل. وہ 10واں قاعدہ آپ نے پڑھا، قاعدہ نمبر 10، اس کی 3 صورتیں تھیں، یاد ہے؟ تو کہہ رہے ہیں تتقون اصل میں تتقیون تھا، تو اس میں قاعدہ نمبر قانون نمبر 10 کی تیسری جز جاری ہوئی، قانون نمبر 10 کی تیسری جز جاری ہوئی کہ یا آ جائے کسرہ کے بعد، اور اس یا کے بعد یا نہ ہو بلکہ واو ہو، تو پھر کیا کرتے ہیں، ما قبل کو ساکن کر کے یا کی حرکت نقل کرتے ہیں، اور یا ہو تو واو سے، اور واو ہو تو یا سے بدل جاتے ہیں. یعنی یا متحرک کسرہ کے بعد واقع ہوئی، اور اس یا متحرک کے بعد واو ساکن ہے، تو یا کے ما قبل کی حرکت دور کر کے یا کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دی، اور یا کو واو سے بدلا. اب 2 ساکن جمع ہو گئے، تو پہلی واو کو گرا دیا تو تتقون ہو گیا. کیا ہو گیا؟ تتقون ہو گیا. وتتقون دراصل تتقیون بودا، تتقون اصل میں تتقیون تھا، ضمہ یا کا جو ضمہ ہے بعد ازالہ حرکت ما قبل کی حرکت کو زائل کرنے کے بعد، ما قبل کی حرکت کو ختم کرنے کے بعد، گرانے کے بعد، ما قبل دادا، ما قبل کو دی، یارا واو کر دا، یا کو واو کر دیا. اب 2 واو جمع ہو گئے، باجتماع ساکنین بھی انداختن، اجتماع ساکنین کی وجہ سے ایک کو گرا دیا، حذف کر دیا، تتقون شد، تو کیا ہو گیا؟ تتقونہ ہو گیا. دیکھیے صاد، یہ تقریر سمجھ میں آ گئی؟ فتقونی تھا، فتقون اصل میں جی اتقون، پھر آخر میں جو یا ہے یہ کیا ہے؟ یا متکلم کی ہے، تو پھر درمیان میں انہوں نے وقایا لے آئے، تو کیا ہو گیا؟ اتقونی. اب اس پر فا آ گئی، کیا آ گئی؟ فا. تو فتقونی، یا کو حذف کر دیتے ہیں، تو فتقونی. کبھی کبھار ایسا کرتے ہیں وقت کی وجہ سے کسرہ بھی، جی کسرہ جو ہے نون کا کسرہ وہ بھی کیا ہو گیا؟ ساکت ہو گیا، ساکن ہو گیا، تو فتقون. اب یہ صیغہ اس کا اشکال پیدا کرتا ہے کہ یہ کون سا صیغہ ہے؟ صیغہ فرحبون. فرحبون کون سا صیغہ ہے بھائی صاحب؟ یہ بھی تتقون کی طرح ہے، اصل میں کیا ہے؟ ارہبون. ٹھیک ہے، ارہبو. پھر نون وقایا لے آئے یا متکلم، جی تو پھر کیا کرتے ہیں؟ درمیان میں نون وقایا لگا دیتے ہیں، ارہبونی. پھر اس پر فا گیا تو حمزہ وصل گر گیا، کیا ہو گیا؟ فرحبونی. یا کو گرا دیتے ہیں وقت کی صورت میں، فرحبون. جی یا کو گرا دیا تو فرحبونی، ایسا کرتے ہیں. ارہب کس سے ہے؟ باب فتح یفتح سے نا، افتح. دیکھیے صیغہ فرحبون، بیان مثل فتقونس، یہ فتقون کی طرح ہے، جزئی کے صحیح اس، علاوہ اس کے کہ یہ صحیح ہے، وہ کیا تھا؟ ناقص تھا، یہ کیا ہے؟ صحیح ہے. از فتح یفتح، یہ کس سے ہے؟ فتح یفتح سے ہے. فائدہ اکثر بسبب لوحو کے نون وقایا بعد افعال موقوفہ یا منجزمہ کے بعد حذف یا متکلم پر نون وقف میں آیت. کہہ رہے ہیں کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ افعال موقوفہ اور افعال منجزمہ کے آخر سے یا متکلم کو حذف کر کے اس سے پہلے جو نون وقایا ہوتا ہے اس پر وقف کر لیتے ہیں. اس پر جو نون وقایا ہوتا ہے اس پر کیا کر لیتے ہیں؟ افعال موقوفہ اور افعال منجزمہ کے آخر سے، جہاں پر افعال موقوفہ ہوں یا افعال منجزمہ ہوں تو ان کے آخر سے کیا کرتے ہیں؟ یا متکلم کو حذف کر کے اس سے پہلے جو نون وقایا ہوتا ہے اس پر وقف کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے صیغہ کیا ہو جاتا ہے؟ مشکل ہو جاتا ہے. اور پھر طالب علم حیران ہو جاتا ہے کہ یہ وقف اور جزم کے باوجود نون اعرابی کیسے آ گیا؟ وقف یا جزم کے باوجود نون اعرابی کیسے آ گیا؟ حالانکہ حقیقت میں وہ نون اعرابی نہیں ہوتا بلکہ وہ نون وقایا ہوتا ہے. دیکھیے فائدہ اکثر بسبب لوحو کے نون وقایا، اکثر طور پر نون وقایا کے جڑنے کی وجہ سے بعد افعال موقوفہ یا افعال منجزمہ
افعال موقوفہ یا افعال منجزمہ کے بعد حذف یا متکلم، حذف یا متکلم کے بعد بنون وقف میں آیت، نون پر وقف آتا ہے، سیغہ اشکال پیدا میں کنت، تو سیغہ جو ہے اشکال پیدا کرتا ہے، سیغہ اشکال پیدا کرتا ہے، سیغہ مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یا متکلم کے حذف ہونے کے بعد نون پر وقف آنے کی وجہ سے سیغہ اشکال پیدا کرتا ہے۔ طالب علم متحیر میں شود، طالب علم حیران ہو جاتا ہے کہ باوصف جزم و وقف، کہ جزم اور وقف کے وصف کے باوجود نون اعرابی چگونه آمدا، نون اعرابی کیسے آ گیا؟ وقف اور جزم کے باوجود نون اعرابی کیسے آ گیا؟ وہم چونی افتادن حمزہ در درج کلام، اور اسی طرح حمزہ کا گرنا درج کلام میں موجب اشکال سیغہ میں شود، سیغے کے اشکال کا موجب ہو جاتا ہے، بالخصوص خصوصی طور پر، خاص طور پر کہ حرف کلمہ دیگر را کے اتصال یہاں سبب سکوت حمزہ شد با سیغہ ضم کردہ، خصوصی طور پر جب حرف کلمہ دیگر را دوسرے کلمہ کے حرف کو کہ اتصال کہ اس کے جڑنے کی وجہ سے سبب سکوت حمزہ شدہ، حمزہ کے سکوت کا سبب ہو گیا ہے، با سیغہ ضم کردہ بپرسن، جب دوسرے سیغے کو ملا کر پوچھتے ہیں، چون ترجعی جیسے ترجعی ازیا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی، وہاں کدا سوبدو، اور اسی طرح سوبدو ازیا ایتها الناس سوبدو، ولرجعو از قیل ارجعو، وبرجعون از رب ارجعون، تو یہ کیا ہو جاتا ہے؟ اشکال کا باعث ہو جاتا ہے۔